فلم کی شروعات میں کہانی کے مین کریکٹر بریڈلے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک مکینک ہے۔ وہ اپنے باس کی شاپ میں ایک خراب گاڑی لے کر آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ باس ورک شاپ سے باہر ہی کھڑا تھا۔ اس کا باس اسے کہتا ہے کہ آج کل میری ورک شاپ تھوڑی مشکل حالات سے گزر رہی ہے، اس لیے میں کچھ ورکرز کو نوکری سے نکال رہا ہوں اور تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ بریڈلے یہ سن کر بہت حیران ہوتا ہے لیکن وہ بحث نہیں کرتا۔ وہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے ورک شاپ کے اندر جا کر لاکر سے اپنی چیزیں نکال لیتا ہے اور وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی گاڑی میں بیٹھے کسی سے بات کر رہی تھی۔ اسے بات کرنے پر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کسی اور آدمی سے بات کر رہی تھی۔ اب اس کی پتنی لورن تو اندر چلی جاتی ہے، اس لیے وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھتے ہوئے اس کی گاڑی کو توڑنے لگتا ہے۔ جب وہ گھر کے اندر جاتا ہے تو اس کی بیوی بریڈلے سے بات کر کے اپنی غلطی مان لیتی ہے اور معافی مانگ کر ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہے۔ نوکری جانے کی وجہ سے بریڈلے بہت پریشان ہے، اس لیے وہ ایک آدمی گل کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ گل اصل میں ڈرگ مافیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی بریڈلے کو اس کے ساتھ کام کرنے سے منع کرتی ہے، لیکن بریڈلے سے یقین دلاتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو، میں یہ کام ساودھانی سے کروں گا۔ اب 18 مہینے کا وقت گزر جاتا ہے جہاں بریڈلے کا کام اب ایک اپارٹمنٹ میں ڈرگ کوریئر کو ڈھونڈنا تھا۔ یہ سب ڈرگ ڈیلر کو ڈرگ پیکٹس میں پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ اس کو سامان دے کر وہ گھر واپس چلا جاتا ہے۔ اب بریڈلے کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ اس کام کو کرنے سے وہ بہت پیسے کمانے لگا تھا۔ اب اس کے پاس اپنا ایک بڑا گھر بھی تھا اور بہت ساری گاڑیاں بھی تھیں۔ اب وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب اس کی بیوی ایکسپیکٹنٹ ہو جاتی ہے، جس سے بریڈلے بہت خوش ہے۔ پھر بریڈلے کو گل کی کال آتی ہے جو کہتا ہے کہ فوراً میرے گھر پہنچو۔ کچھ دیر تک بریڈلے ڈرگ مافیا گل کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ گل بتاتا ہے کہ میرا ایک دوست الیزر ہے اور اس کی میکسیکو میں بہت اپروچ ہے، اس کا ہمیں ایک کام کرنا ہے۔ بریڈلے سمجھ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد الیزر وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے 2 آدمی بھی تھے جن کا نام رومن اور پیڈرو ہے۔ بریڈلے انہیں دیکھ کر ان کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیتا ہے، لیکن گل اس کو سمجھاتا ہے کہ اس کام سے ہمیں بہت زیادہ پیسے ملیں گے اور اسے لالچ دے کر یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارا بیبی جب دنیا میں آئے گا تو میں تمہیں 3 مہینے کی چھٹی بھی دوں گا تاکہ تم اپنا وقت اس کے ساتھ گزار سکو، اور الیزر کے 2 آدمی تمہارے انڈر ہوں گے جو تمہارا کہنا مانیں گے۔ بریڈلے مان جاتا ہے اور الیزر کے 2 آدمیوں کے ساتھ کام پر نکل جاتا ہے۔ وہ ایک بوٹ میں پہنچتے ہیں۔ بریڈلے اپنے طریقے سے ان آدمیوں کو گائیڈ کرتے ہوئے بوٹ روک دیتا ہے۔ پھر پیڈرو پانی میں ڈائیونگ سوٹ پہن کر جا کر ایک باکس پانی سے نکال لاتا ہے۔ اب اس باکس میں $3 ملین کی ڈرگ تھی جس کو پانی میں چھپایا گیا تھا۔ یہ ساری ڈرگ نکال کر باکس کو پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس ڈرگ کے بیگز ہیں، لیکن بریڈلے خطرے کو پہچانتے ہوئے اپنا بیگ پانی میں پھینک دیتا ہے اور ان 2 آدمیوں کو بھی ایسا کرنے کا کہتا ہے۔ وہ الیزر کے 2 آدمی بریڈلے کی بات ماننے کی بجائے اس کو مارنے لگتے ہیں، لیکن بریڈلے سمجھداری دکھاتے ہوئے اپنے غصے پر پھر قابو رکھتا ہے اور آگے نکلتا ہے۔ وہاں بہت جلد پولیس آ جاتی ہے اور فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں فائرنگ پولیس اور الیزر کے آدمیوں کے درمیان تھی۔ بریڈلے اریسٹ نہیں ہونا چاہتا اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ایک انجان آدمی بن کر پولیس کی مدد کا دکھاوا کرے گا، اسی لیے وہ پیڈرو اور رومن پر گولی چلا دیتا ہے، لیکن گن سے ان آدمیوں کو مارنے کے جرم میں پولیس انہیں پکڑ لیتی ہے۔ اس کے بعد بریڈلے کی انویسٹیگیشن کا وقت ہے۔ وہاں ایک ڈیٹیکٹیو اس سے ڈرگ کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ ڈرگ کہاں ہے اور تم وہاں رات کے کیا کر رہے تھے۔ بریڈلے کچھ سچ نہیں بتاتا اور بات کو گول مول کر دیتا ہے، لیکن ڈیٹیکٹیو بھی جان گیا تھا کہ بریڈلے ایک چالاک کریمنل ہے جو ایسے سچ نہیں بتائے گا۔ ڈیٹیکٹیو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب بریڈلے کے کورٹ میں جانے سے پہلے بریڈلے کی بیوی اس سے ملنے آتی ہے۔ بریڈلے اسے کہتا ہے کہ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اب اس کی بیوی کے پاس بریڈلے کا اتنا پیسہ تھا کہ وہ ساری زندگی اپنے بیبی کے ساتھ گزار سکے، لیکن وہ بریڈلے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اب کورٹ میں بریڈلے کو 2 لوگوں کی ہتیا کرنے اور خطرناک ہتھیار رکھنے کے جرم میں 7 سال کی قید ہو جاتی ہے اور اسے ایک جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں ایک آفیسر آ کر سارے قیدیوں کو جیل کے رولز بتاتا ہے، جس میں سے ایک رول یہ بھی تھا کہ بیل بجنے پر ہر قیدی کو اپنی حاضری لگوانے کے لیے اپنے سیل سے باہر آنا ہوگا۔ بریڈلے کو ایک سیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اس سیل میں جانے کے بعد بریڈلے کو دکھ ہے کیونکہ اس نے الیزر کے ساتھ کام کرنے کا بہت غلط فیصلہ کیا تھا۔ بریڈلے سو جاتا ہے۔ بیل بجنے پر سارے قیدی اپنے سیل سے باہر آ کر اٹینڈنس لگواتے ہیں، لیکن بریڈلے وہاں نہیں تھا کیونکہ وہ ابھی بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ اب بریڈلے نے ایک رول توڑ دیا تھا
جس کی وجہ سے اس کی سزا بریڈلے اور باقی قیدیوں کو بھی بھوکا رکھ کر دی جاتی ہے۔ آفیسر اسے غصے میں سمجھاتا ہے کہ تمہیں اگلی بار ڈسپلن میں رہ کر سارے رولز ماننے ہوں گے، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ سین بریڈلے کی پتنی پر جاتا ہے جو اپنے گھر میں سو رہی تھی کہ اچانک کچھ لوگ اس کے گھر پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے بے ہوش کر کے اغوا کر لیتے ہیں۔ اگلے دن بریڈلے سے کوئی جیل میں ملنے آتا ہے اور وہ عورت اسے بتاتی ہے کہ تمہاری پتنی کا ڈاکٹر تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اب جو اس کو ڈاکٹر کا نام بتایا گیا تھا اس نے اپنی پتنی سے کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ پھر بریڈلے سے وہی ڈاکٹر ملنے آتا ہے۔ جب اس کی ملاقات اس سے ہوتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ایلیزر کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے گینگ کا حصہ ہے۔ وہ آدمی بتاتا ہے کہ ایلیزر کا $3 ملین کا تمہارے مشن کے فیل ہونے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، اور تم ہی وہ آدمی ہو جس نے ایلیزر کے آدمی پیڈرو کو جان سے مار ڈالا ہے۔ یہ سب بات کرنے کے بعد وہ آدمی بریڈلے کو اس کی اغوا کی ہوئی پتنی کی تصویر اپنے فون میں دکھاتا ہے جسے اب ایلیزر کا گینگ اغوا کر چکا ہے۔ یہ دیکھ کر تو بریڈلے کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ آدمی بریڈلے کو دھمکی دیتا ہے کہ ہم تمہارے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالیں گے اگر تم نے ہمارا ایک کام نہ کیا، اور وہ کام ہے ایک آدمی کی ہتیا کرنا جس کا نام کرسٹوفر ہے۔ اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کرسٹوفر جیل میں ایک قیدی ہے، وہ اس پریزن میں تو نہیں ہے لیکن اس کے سیل کا نمبر 99 ہے۔ اب بریڈلے کو اس ایلیزر کے بھیجے ہوئے آدمی کی بات ماننی پڑتی ہے کیونکہ اس کے پاس اپنی پتنی کو بچانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جیسے ہی ایلیزر کے گینگ کے آدمی سے ملنے کے بعد بریڈلے اپنے سیل کی طرف آتا ہے تو اس کا سامنا اسی آفیسر سے ہو جاتا ہے جو اسے رول سمجھاتا رہتا تھا۔ بریڈلے اس آفیسر کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتا ہے اور اس کو زخمی کر دیتا ہے اور دوسرے گارڈز کو بھی بہت مارتا ہے۔ یہ سارا اس کا پلان تھا تاکہ اسے اس سیل سے نکال کر دوسری جیل میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ کرسٹوفر کو ڈھونڈ کے اس کی ہتیا کر سکے اور اپنی بیوی کی جان بچا سکے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، بریڈلے کو اس کی لڑائی کی وجہ سے دوسری جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، پھر اس کو سیل نمبر 59 میں ڈالا جاتا ہے۔ اب یہ کمرہ تو پہلے والی سیل سے بھی بہت گندا تھا، اسے یہاں اتنی گندی اسمیل آتی ہے کہ وہ اپنی شرٹ اتار کر اپنے منہ پر باندھ لیتا ہے۔ اسی دوران ایک آفیسر بریڈلے کے کمرے میں آتا ہے اور اسے کچھ دیر کے لیے دوسرے قیدیوں کے ساتھ باہر کھلی ہوا میں لے جاتا ہے۔ یہاں بریڈلے کی ملاقات ایک اور قیدی سے ہوتی ہے۔ اس قیدی سے بریڈلے پوچھتا ہے کہ کیا کرسٹوفر نام کا کوئی قیدی یہاں ہے؟ اس کا سیل نمبر 99 ہے، لیکن وہ قیدی بتاتا ہے کہ میں اس قیدی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اب کچھ فاصلے پر کچھ سائیکو قیدی بھی کھڑے تھے جو ایکسرسائز کر رہے تھے، اس لیے بریڈلے ان سے قیدی کرسٹوفر کے بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب ان سائیکو قیدیوں کو لگتا ہے کہ یہ بریڈلے ایک کمزور آدمی ہے جس کی وجہ سے وہ اسے دھمکانے لگتے ہیں، اور اسی دوران بریڈلے اور ان قیدیوں کے گروپ میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بریڈلے اس گروپ کے قیدیوں کو بہت مارتا ہے۔ جلدی وہاں گارڈز ہوا میں آ کر گولی چلا دیتے ہیں تاکہ سب ڈر جائیں، جس کی وجہ سے گارڈز نے انہیں لڑنے سے روک دیا تھا۔ اب بریڈلے جیسے ہی وہ گارڈز آتے ہیں تو بریڈلے ان گارڈز کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور ان کو بھی برے طریقے سے مارنے لگتا ہے۔ آخر میں گارڈز بریڈلے کو کنٹرول تو کر لیتے ہیں لیکن سزا کے طور پر اسے پنشمنٹ سیل میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ خطرناک کریمنلز کو سزا دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب یہ سیل زمین کے نیچے ہے۔ بریڈلے کو یہاں بھیجنے سے پہلے وہ اسے ایک ایسا سوٹ پہنا دیتے ہیں جس میں بریڈلے کو بجلی کے جھٹکے دیے جا سکتے تھے۔ بریڈلے کو سیل میں لایا جاتا ہے جہاں زمین پر ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے بھی تھے۔ دوسری طرف بریڈلے کی پتنی کو بری حالت میں دکھایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس کے پاس آ کر دھمکی دیتا ہے کہ ہم تمہارے بچے کو جان سے مار ڈالیں گے۔ پھر بریڈلے کو اسی قید خانے میں ہم دوبارہ دیکھتے ہیں جو کہ پاگلوں کی طرح کرسٹوفر کرسٹوفر چلا رہا ہوتا ہے تاکہ اگر وہ یہاں ہو تو اسے پتا چل جائے۔ اچانک گارڈ بریڈلے کے پاس آ کر اسے بتاتا ہے کہ کرسٹوفر کوئی بھی قیدی یہاں نہیں ہے۔ اب بریڈلے گارڈ کے اس بات سے بہت غم میں ہے اور اپنی پتنی کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ کچھ دیر بعد کچھ اور گارڈز آ کر بریڈلے کو اس جیل کی بیسمنٹ میں لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی بریڈلے بیسمنٹ میں آتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ وہاں ایلیزر بھی تھا۔ وہ جان جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے اس سے جھوٹ کہا تھا اور یہاں کرسٹوفر نام کا کوئی بھی قیدی نہیں ہے، بس اسے صرف ایلیزر تک پہنچانے کے لیے ایسا کیا گیا تھا۔ ایلیزر اسے کہتا ہے کہ تم ہی ہو جس کی وجہ سے میں نے $3 ملین کھو دیے، اور تم نے میرے آدمی پیڈرو کو بھی مار ڈالا، اور تم ہی ہو جس کی وجہ سے آج میں اس جیل میں سڑ رہا ہوں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان سب کا بدلہ میں تم سے لوں۔ جیسے ہی ایلیزر اپنی بات ختم کرتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرے قیدی بھی بریڈلے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بریڈلے کو ایلیزر اور اس کے آدمی بہت مارتے ہیں، اور جب بریڈلے نڈھال ہو کر گر جاتا ہے تو گارڈز اٹھا کر اسے اس کے سیل میں ڈال آتے ہیں۔ اب بریڈلے جان گیا تھا
کہ اس جیل کے گارڈز کو ایلیزر نے پیسے دے کر خرید لیا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے اب بریڈلی کا غصہ بے قابو ہو جاتا ہے اور وہاں وہ موجود گارڈز کو بہت پیٹتا ہے اور انہیں مار مار کر زخمی کرنے کے بعد وہ ایلیزر کی جگہ پر جاتا ہے۔ جب ایلیزر نے اسے دوبارہ دیکھا تو وہ بہت ڈر گیا۔ اب بریڈلی نے بے رحمی سے ایلیزر کے گارڈز کو بہت مارا کہ کوئی بھی نہ بچا۔ اب صرف ایلیزر اکیلا ہی رہ گیا تھا، جس نے ایلیزر کو گردن سے زور سے پکڑ لیا اور اسے مجبور کیا کہ ڈاکٹر کو میسج کر کے کہو کہ میری پتنی کو میرے دوست گل کے گھر حفاظت سے پہنچا دو۔ ایلیزر ایسا کرنے کے لیے تیار بالکل نہیں تھا، لیکن بریڈلی اس کو اتنا مارتا ہے کہ اس کی ٹانگ ہی توڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایلیزر میسج کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ میسج بھیج دیتا ہے کہ بریڈلی کی پتنی کو آزاد کر کے گل کے گھر پہنچا دو۔ اب یہی وجہ تھی کہ ایلیزر کا آدمی ڈاکٹر اور دوسرا کورین ڈاکٹر بریڈلی کی پتنی کو حفاظت سے لے کر بریڈلی کے دوست گل کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ جب وہ بریڈلی کی پتنی کو چھوڑ کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو گل سنائپر کا نشانہ لے کر ڈاکٹر کے سر پر گولی مار دیتا ہے اور دوسرے ڈاکٹر پر بریڈلی کی پتنی نشانہ لگاتی ہے، جس سے وہ دونوں مارے جاتے ہیں۔ اب گل ایلیزر کے نمبر پر ہی کال کرتا ہے اور بریڈلی سے بات کرتا ہے اور بریڈلی کی پتنی کی بات بھی کرواتا ہے۔ بریڈلی اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کی اچھی زندگی کی خواہش کرتا ہوں، میں اپنے بچے کو دیکھ تو نہیں سکوں گا کیونکہ میں یہاں مارا جاؤں گا۔ یہ باتیں سن کر بریڈلی کی پتنی رونے لگتی ہے اور اسے دکھ ہوتا ہے کہ شاید وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے بریڈلی نے یہ سب کیا اور بریڈلی اس حال میں ہے۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے بریڈلی ایلیزر کے روم میں واپس جاتا ہے اور بے رحمی سے اسے مارتا رہتا ہے اور تب تک مارتا رہتا ہے جب تک اس کی گردن اس کے دھڑ سے الگ نہیں ہو گئی۔ اور اسی دوران کچھ گارڈز اندر آ جاتے ہیں اور بریڈلی کے سر پر گولی مار کر اسے بھی مار دیتے ہیں اور یہیں کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں بہت گہرا لیسن ملتا ہے، جیسے غلط فیصلوں کی ہمیشہ قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بری کمپنیز، غیر قانونی کام اور غلط طریقے سے جلد پیسے کمانے کے فیصلے ہمیشہ انسان کو غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ برے کام کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مور ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔